الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک کے تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی ہم اپنا لیکچر نمبر 16 کا آغاز نورانی قاعدے کی تختی نمبر 7 سے کر رہے ہیں، جو کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، اس کو اسی طرح دونوں طرح دہرایا جا سکتا ہے۔ اس پر مشتمل ہے، تو اس کو ایک الف تک کھینچنا لازم ہے، ایک الف تک کھینچنا لازم ہے۔ حمزہ اگر اسی لفظ میں ہو تو کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کے برابر کھینچنا لازم ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ اگر حمزہ دوسرے لفظ میں آ رہا ہے تو یہ مد منفصل ہو جائے گی، کھڑی زبر سے آگے چلی جائے گی۔ یہ مد منفصل 2 الف سے لے کر 3 الف تک ہم کھینچیں گے۔ آئیے پریکٹس کرتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با پیش واو بو، با بی بو، تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، تھا کھڑی زبر تھا، یہ ذرا زبان کو دیکھیے، تھا کھڑی زبر تھا، تھا کھڑی زیر سی، تھا الٹا پیش سو، تھا سی سو، تھا سی سو۔ یا کھڑی زبر یا، یا کھڑی زیر یی، یا الٹا پہ یو، یا یو یی۔ رو کھڑی زبر رو، رو کھڑی زیر ری۔ اب ذرا غور کیجئے، رو کے نیچے زیر آئی ہے تو اس کو باریک کر دیا ہے، رو کے اوپر پیش ہو، رو کے اوپر زبر ہو، یہ تو پر کر کے پڑھی جاتی ہے۔ رو کھڑی زبر رو، رو کھڑی زیر ری، رو الٹا پہ رو، رو رو ری، رو ری رو۔ میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم پیشوا، میم الٹا پہ مو، ما می مو۔ اب اس کو ہم رواں پڑھتے ہیں، دہرائی کرتے ہیں۔ نا نو نی، آ ای او، ہا ہی ہو، آ عی او، غا غی غو، خا خی خو، تا تی تو، جا جی جو۔ یہ اس طرح تمام حروف تہجی کو ہم کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، یہ ہم اس کو پریکٹس کریں گے، چونکہ یہی جس طرح ہم نے پہلے حرکات پڑھی، تنوین پڑھی، حرکات اور تنوین دونوں کو ملا کے ایک تختی، اب ہم 7ویں تختی کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، اسی طرح 8ویں جو ہے وہ زبر کے ساتھ الف، پیش کے ساتھ واو، زیر کے ساتھ یا،
ہم یہ پڑھیں گے تو یہ 2-3 تختیاں ملا کے ہم پھر نیا ایک جو لفظ بنتا ہے اس کے ساتھ ہم دہرائیں گے۔ جی آج کا لیکچر نمبر 16 کا دوسرا سیگمنٹ ہے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ، جو کہ سورہ دہر کی ہم 26 اور 27ویں آیہ مبارکہ ہم پڑھیں گے۔ اس پر ہم جو تجویدی قواعد اور نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ سین پر سٹی کی آواز، جد دال ساکن آ گیا تو یہاں پہ قلقلہ کریں گے، یعنی دال کی آواز د یہ لوٹ کے آ رہی ہے۔ فَاسْجُدْ لَهُ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ ہا پہلے والا سختی سے ادا ہو رہا ہے، دوسرا نرمی سے۔ وَسَبِّحْهُ لیلاً لام پر تنوین، ان تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے یہاں پہ اخفا کریں گے۔ لیلا طویلا ان نون مشدد پہ غنہ کریں گے۔ ان ہؤلاء پہلا ہا مد منفصل، دوسرا مد متصل۔ ہؤلاء یہ بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ ہؤلاء یہ ایک ہی لفظ کے اندر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہا الگ ایک کلمہ ہے، الا الگ کلمہ ہے۔ یہ الا او جو ہے حمزہ جو ہے وہ اگلے کلمہ کے ساتھ ہے۔ ہؤلاء یحبون یحب ہا کو حلق سے ادا کریں گے۔ یحبون العاجلۃ عاجلۃ عاجلۃ وَيَذَرُونَ ذال کو نرمی سے ادا کریں گے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ راءَهُمْ را کو پر کر کے پڑھیں گے اور را پر مد متصل 3 الف کھینچیں گے۔ وَرَاءَهُمْ یوماً میم پر تنوین، نون تنوین کے بعد ثا تو یہاں پہ اخفا کریں گے۔ یوما ثقیلا 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 یوما ثقیلا۔ آج کے لیکچر نمبر 16 کا تیسرا سیگمنٹ حدیث مبارکہ کا ہے۔ یہ آج معاشرے کے اندر اتنی زیادہ یہ مرض پھیل چکی ہوئی ہے، یہ سمجھ لیں کہ ہمارے خون کے ساتھ یہ جراثیم گردش کر رہے ہیں، جس کی نشاندہی آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت قطات، فرمایا کہ چغل خور
جو چگلی کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنی خود احتسابی کریں اور ذرا سوچیں کہ ہم جنت کی امید رکھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں سرکار کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، اور اسی نبی آخر الزماں غمخوار آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے وجود کو، اپنے دل دماغ کو دھوکہ دیے ہوئے ہیں کہ ہم چغل خوریاں بھی کرتے رہیں اور پھر بھی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی امید رکھتے ہوئے جنت میں جانے کے امیدوار بنے رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کیا ہماری چغل خوریوں سے راضی ہوتا ہوگا؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم غیبت اور چگلی کو ہم چگلی سمجھتے ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں اس کے اندر یہ عیب ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی برائی، کسی کی برائی کرنا جو اس کے اندر موجود ہو، اس برائی کو بیان کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ برائی نہیں، ہم سمجھتے ہیں برائی وہ ہے جو اس کے اندر نہ ہو تو ہم نے بیان کر دیا مجرم ہے، وہ تو اس سے بڑا جرم ہے، بہتان ہے۔ غیبت اور چغل خوری یہ ہمارے درمیان میں، ہمارے وجود میں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ کتنے گھر تباہ ہوتے ہیں، کتنی لڑائیاں، کتنے جھگڑے اور کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر کتنا فساد بپا ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ آج کے لیکچر نمبر 16 کا آخری سیگمنٹ یعنی چوتھا سیگمنٹ بہت اہم ترین ہوا کرتا ہے، جو سوالات پر مشتمل ہے۔ آج کا سوال بڑا ہی اہم ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ان سوالات پہ غور و فکر نہیں کیا جاتا، ان پر توجہ نہیں دی جاتی۔ تو بہت سی بہنوں کے سوالات تھے، تو میں پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں اپنے سوالات کمنٹ باکس میں ضرور لکھا کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ جس کو نہیں معلوم وہ اہل علم سے، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرے۔ تو ایک بہن کا سوال تھا کہ ایام مخصوص میں ہم نے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ہم نے دوپٹہ لیا ہوا ہے، ہم نے لباس پہنا ہوا ہے، کیا وہ ایام مخصوص سے فارغ ہونے کے بعد پاکیزگی کی حالت میں ہم وہی لباس پہن سکتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں۔ اب اگلی بات کرنے سے پہلے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے سے پہلے میں ایک بات یاد رکھتا ہوں، ایک طرف معاشرے کی باتیں، ایک طرف بڑی بزرگ خواتین کی باتیں ہیں، نانیوں دادیوں کی باتیں ہیں، ساس اور ماں کی بات ہے، اور دوسری جانب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ایام مخصوص میں جس عورت نے جو لباس پہنا ہوا ہے، وہ لباس وہ بھی پاک ہے، اس حالت میں جو پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے، اس پسینے کے ساتھ شرابور لباس ہو تو وہ پاکیزگی کے بعد وہی لباس پہن کر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہی لباس پہن کر قرآن کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، وہی لباس پہن کر طواف بھی کیا جا سکتا ہے، ہر طرح کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ صرف اور صرف غلاظت اگر لباس کے کسی حصہ پر لگ جائے، صرف اسی حصہ کو دھونا فرض ہے، پورا لباس دھونا فرض نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے دور میں، ان کی شریعت میں اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تو اس کو جلایا جاتا یا اس کو کاٹ دیا جاتا، تب جا کے اس کو پاکیزگی ملتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے لیے کتنا کرم کیا ہے، کتنا فضل فرمایا ہے کہ پانی کو تریاک بنا دیا ہے، پانی کو طاہر بنا دیا، مطہر بنا دیا،
کہ پانی کے ساتھ اس کو غسل دے دو، اس لباس کو دھو دو، فرمایا وہ پاک ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ صرف اتنے حصے کو پاک کرنا لازم ہے، بس پورا لباس کا دھونا لازم نہیں ہے، دوپٹے کا دھونا لازم نہیں ہے، چادر کا دھونا لازم نہیں ہے، گون کا دھونا لازم نہیں ہے، عبایا پہنا ہوا ہے تو اس کو دھونا لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں جب معلوم نہیں ہوتا تو بہت سی ایسے گھروں کے اندر بہت سی لڑائی اور جھگڑوں کی بنیاد یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بن جاتی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں علم کی کمی کو قبول نہیں کیا جاتا، اس کا اعتراف نہیں کیا جاتا۔ اس کا اعتراف کرنے کی بجائے ہم اپنے آپ کو عقل کل، علم کل سمجھ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں دخل اندازی کرتے ہیں اور پھر اس کو لڑائی اور جھگڑے کا سبب بناتے ہیں۔ خدا کے لیے خود بھی علم حاصل کیجئے، اپنی بیٹیوں کو بھی علم حاصل کرنے کی تلقین کیجئے، اور اپنی بیویوں کو خاص کر، میں مردوں سے کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، بزرگوں سے کہتا ہوں کہ جو بزرگ ماں باپ بن چکے ہیں، آگے ان کی اولادوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، وہ گھر میں بہو لانے جا رہے ہیں، وہی غلطی اگر بیٹی کرتی ہے تو ہم اس کو پردہ پوشی کرتے ہیں، وہی غلطی اگر بہو کرتی ہے تو ہم اس کو اچھالتے ہیں۔ یہ کیسی ہماری دو رنگی ہے، کیسی دوگلا پولیسی ہے، کیسی منافقت ہے۔ خدا کے لیے یہاں پہ ایک بات اس مسئلہ کے ساتھ تو ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ سے ریلیونٹ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کی ایک خاتون جب وہ ماں کے درجے پہ ہوتی ہے تو اس وقت اس کی سوچ اور ہوتی ہے، جب ساس کے درجے پہ ہوتی ہے اس وقت اور ہوتی ہے۔ اپنے داماد کی تعریفیں کرتی ہے کہ مجھے جیسا داماد ملا ہے اللہ رب العزت ہر کسی کو ایسا داماد دے، ساری تنخواہ سارا خرچہ میری بیٹی کے ہاتھ میں لا کے رکھتا ہے، بڑا میری بیٹی سے پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، بڑا یہ بڑا وہ، اس کی تعریفیں کرتی ہے۔ اب اسی طرح بیٹا اگر اپنی ساری کی ساری تنخواہ لا کے بہو کے ہاتھ میں، اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھتا ہے، جو محبت داماد بیٹی کے ساتھ کرتا ہے وہی محبت بیٹا اگر اپنی بیوی کے ساتھ یعنی اس عورت کی بہو کے ساتھ کرتا ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، اس کے لیے طرح طرح کی زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ ادھر تعریفیں ہو رہی ہیں اور ادھر خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا جس گفتگو سے جہاں سے میں بات ادھر لایا تھا تو وہاں سے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ خود بھی علم حاصل کریں، اپنی بیویوں کو علم حاصل کروائیں، اپنی بیٹیوں کو علم حاصل کروائیں، تاکہ وہ علم حاصل کر کے قرآن اور حدیث کو سمجھ کر بہت سی لڑائیوں اور جھگڑوں سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ اللہ جل مجدہ ہمیں قرآن مجید، حدیث مبارکہ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو فقہ مرتب کی گئی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔